اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کائنات رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم کو سمجھایا، اور صحابہ اکرام جو ہیں جو انہوں نے عمل سیکھ کر رسول اللہ سے اور پہنچایا اور اسی طرح عمل کیا، وہ ہمارے لیے دین ہے، اور اس سے تھوڑا سا بھی آگے یا پیچھے ہونا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا اپنی مرضی سے دین میں کوئی اضافہ کرنا، کوئی چیز نکالنا، یہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس کا نام ہے دین۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی نا، کلیئر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الاذان کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کی ہے، اذان اور اقامت۔ بعض باتیں کہ بس اذان ہی نا، کوئی کمتے نہیں نا۔ اذان پڑھنے والا اس کو کیا ملے گا، اور جو اقامت کہتا ہے یعنی تکبیر جس کو کہتے ہیں وہ کہے گا تو اس کو کیا اجر اور ثواب ہے۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن سنت عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، جس انسان نے، جس بندے نے، جس مومن نے 12 سال تک اذان پڑھی، 12 سال تک کیا کیا؟ اذان پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا رب اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جنت کو واجب کر دیتا ہے جو 12 سال اذان پڑھتا ہے۔ تو کوشش کریں چلو 5 نہیں تو 1 تو روزانہ کہیں بھی یہ اذان میں نے پڑھنی۔ تو لفظ اذان کا معنی کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا، جیسے قرآن میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو اے ابراہیم حج کے لیے بلائیں۔ تو وہ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، بلانا۔ کدھر بلانا؟ اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف بلانا۔ اور جو بندہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے، اور جدھر تک یہ کلمے جائیں گے، جہاں تک کوئی سنے گا، در و دیوار، درخت اور سارے ذرات بھی قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے کہ یہ بندہ اللہ کا نام کیسے بلند کرتا تھا، اللہ کا نام کیسے اونچا کرتا تھا۔ تو ہر وقت زبان سے یہ شہادت بھی اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ دنیا کے کام بڑے نہیں، دکان بڑی نہیں، ملازمت بڑی نہیں، یہ کوئی دیگر کوئی مزدوری کوئی اور شعبہ ہے وہ نہیں بڑے، اذان بڑی ہے، اذان بڑی ہے، اذان سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْظِيمِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، اور اس کے لیے اذان کی کلمات جو ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ ابو ایک نیکی کٹ گئی ہے، دیو گے؟ نا امی جی ایک نیکی میری کم ہو گئی ہے، ایک نیکی دیو گے؟ نا بیٹا اپنا کم کر، میں تے آپ میری جان دی بارے میں سوچ رہی ہیں، میرا کی بنے؟ نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ، وہاں کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کم ہے وزن میں سے، وہ مل جائے تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن نہیں تیار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِكُلِّ اِقَامَةٍ 30 حسنہ، اور جو اقامت ہے، تکبیر ہے، اذان پڑھنے والا ہی اقامت کہے، جو اذان پڑھتا ہے وہی اقامت کہے، یا پھر جس کو شوق ہے میں نے اقامت پڑھنی ہے، وہ اذان جس نے پڑھی ہے اس سے اجازت لے، بھئی آپ نے اذان پڑھی ہے میں اقامت کہہ سکتا ہوں اس سے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب کسی کو کہیں کہ آپ پڑھیں، تو اس صورت میں یہ نہیں اپنی مرضی نہ جڑا مرضی سپیکر پھڑ کے تکبیر شروع کر دے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ اس سے اجازت لے جس نے اذان پڑھی۔ اذان والے کا حق ہے اقامت کہنا، اور جو اذان پڑھتا ہے اس کو 60 نیکیاں، اور جو اقامت کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں، اور ساتھ بڑی بشارت کیا ہے؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔